کلکتے میں ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، ایک صاحب نے تقریر میں کہا کہ امام حسین سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ کیا؟ کہ امام حسین سے بھول یہ ہو گئی کہ جان بچانے کے لیے شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی کی جان بچ جائے آپ کے جھوٹ بولنے سے تو آپ جھوٹ بول کر جان بچا دیجیے، پرمیشن ہے۔ تو امام حسین کو جھوٹ بول کے بچا لینا چاہیے تھا۔ 72 کی جان چلی گئی، امام حسین اگر جھوٹ بول دیتے 72 کی جان بن جاتی۔ جب ایک جان کو بچانے کی اجازت ہے تو 72 کو بچانے کی اجازت نہیں ہے۔ بظاہر اس سوال میں دم ہے، ہاں خالی لاہور کرنے سے نہیں ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس نے کہا امام صاحب سے بہت بڑی بھول ہو گئی، جھوٹ بول کے جان بچا لینا چاہیے تھا 72 آدمی کا۔ وہ جب نیچے اترا تو ہم بیٹھے، ہم نے کہا مولوی صاحب جائیے گا، مت جواب نقدہ دے کے جائیے، ہار ہم نہیں رکھتے۔ بھول امام حسین سے نہیں ہوئی، بھول آپ کے ابا جان سے ہوئی، جو آپ جیسے نالائق اولاد کو پیدا کیا۔ پوری زندگی تمہارا باپ روتا ہوگا کہ اس بےہودہ کو میں نے کیوں پیدا کیا۔ بہت خوب۔ اور میں نے یہ کہا کہ امام حسین نے جھوٹ بول کر جان کیوں نہیں بچایا، یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ پہلے تم کہنا چاہتے ہو، جواب سنو۔ کیا بات؟ آج عالم سے جاہل بڑا ہو گیا، جیسے انڈا پہ ہاتھی بڑا ہو گیا۔ امام حسین کو مسئلہ بتا رہا ہے، مسجد کے امام کو نہیں، امام حسین۔ ہم نے کہا اچھا سنو میری صاحب، جبریل ان کے نانا کے پاس آتے تھے کہ تمہارے نانا کے پاس؟ نہیں، آتے تو تھے انہیں کے نانا کے پاس۔ ہم نے کہا قرآن ان کے نانا پر اترا کہ تمہارے نانا پر اترا؟ آگے نہیں اترا تو انہیں کے نانا پر۔ ہم نے کہا شریعت کا قانون ان کے نانا کے گھر میں سیٹ ہوتا تھا کہ آپ کے نانا کے گھر میں؟ آگے نہیں، سیٹنگ تو ان کے نانا گھر میں۔ ہم نے کہا جبریل وہاں آئے، قرآن وہاں اترا، مسئلہ سیٹنگ وہاں ہوئی، تو وہ مسئلہ بیسی جانتے تھے کہ تم بیسی جانتے تھے؟ یہی بات تو ہم بول رہے ہیں کہ امام حسین کو جھوٹ بول کر جان بچا لینا چاہیے۔ ہم نے کہا جواب سنیے، آپ بھی سنیے۔ میں نے کہا امام حسین کو یہ مسئلہ یاد تھا، بھولے نہیں تھے۔ ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، 72 کی جان بچ جاتی ہے، مسئلہ ان کو معلوم تھا۔ لیکن امام حسین کے سامنے دو مسئلہ تھا، 72 کی جان بچائی جائے یا قیامت تک نانا کی امت کا ایمان بچایا جائے۔ امام حسین کے سامنے دو مسئلہ تھا، جھوٹ بولنے سے 72 کی جان تو بچ جائے گی، لیکن قیامت تک نانا کی امت شرابی کے اندر میں چلی جائے گی۔ اس لیے حسین نے فیصلہ یہ کیا 72 کو دے کے اسلام کو بچا لیا جائے۔ بہت اچھا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، کھچڑا کے پیچھے ہاتھ دھو کے کہیں پڑا ہوا؟ کھچڑا حرام، کھچڑا ہماری بات کو ہم بتا رہے ہیں۔ کربلا کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی حاکم ہوا، بے شک سن لیجیے، یزید کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی حاکم ہوا، وہ بڑا حسین کا اور اہل بیت کا عاشق تھا۔ اس نے اعلان کیا، جو لوگ کربلا میں گئے تھے، جو لوگ سپورٹ کیے تھے، جو لوگ اچھا سمجھتے تھے، جہاں ملے پکڑ کے مارو۔ اعلان ہو گیا، پکڑو مارو۔ اب پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ اب جس کو جہاں موقع ملا یزیدیوں کو بھاگنا شروع کیا، تو چل میں آیا، میں چل تو آیا، بھاگ تو بھاگ، بھاگ بھاگ، جس کو جہاں جگہ ملی بھاگ۔ آپ کو معلوم ہے 3 جہاز ہندوستان میں بھگیڑو آئے تھے، جو میں نہیں کہتا، اقبال اعظمی جو کلکتہ میں حیات کے نقش حیات کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا تاریخ کے حوالے سے کہ 3 جہاز یزید کے سپورٹر مختار کے سپاہی کے پٹائی کے ہمارے انڈیا بھاگتے ہیں پانی کا راستے سے، 3 جہاز۔ یہ جو کھچڑا ملیدہ شربت بند کر رہے ہیں اسی بھگیڑو کی اولاد ہے، اسی بھگیڑو کی اولاد ہے۔ ان کے باپ دادا نے حسین کا پانی بند کیا، یہ شربت بند کر رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا نے حسین کا کھانا بند کیا، یہ کھچڑا بند کر رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں، رہتے ادھر ہیں، کام ادھر کا کرتے ہیں، رہتے ادھر۔ کیا نقطے کی بات ہے بابا، ورنہ بتائیے کھچڑا میں خرابی کیا ہے؟ میں نے ایک وہابی سے پکڑ کے پوچھا تھا کھچڑا حرام کہا، ہم نے کہا اس میں حرام کیا چیز ہے، بولو ہم نکال دیں گے۔ 80 روپیہ کلو باسمتی چاول حرام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا 70 روپیہ کلو چنا کا دال حرام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا ٹاٹا کا نمک ڈالا حرام ہے؟ کہا کلکتہ سے گرم مسالہ لائے حرام ہے؟ نہیں۔